بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إلى آخره. محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ تحریم کی ایک مشہور و معروف آیت میں نے پڑھا ہے، جس کو اکثر ہم ائمہ و خطبہ کے ذریعے سے سنا کرتے ہیں، اور ممکن ہے کہ ہم میں سے اکثر کو یہ آیت یاد بھی ہو۔ آج کی نشست میں اسی آیت کی ترجمانی کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آیت میں کتاب کا عنوان بڑا پیارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا: یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو۔ دیکھیے، خطاب کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں کہ اب جب آپ سامنے والے کو بلائیں گے، اس کو اس کے نام کے ساتھ بلائیں گے تو اس کی کیفیت، اس کا انداز الگ ہوتا ہے، اور سامنے والے کو اس کے رشتے کے ساتھ بلائیں گے تو اس کی کیفیت، اس کا انداز بڑا عجیب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے اپنے لڑکے کو آواز دی اس کے نام کے ساتھ، کہا: بیٹے عبداللہ ذرا ادھر آؤ، وہ آ جائے گا۔ لیکن اگر آپ اس کو رشتے کے ساتھ بلائیں کہ بیٹے ادھر آؤ، تو بیٹا نام سن کر اتنی فرحت اپنے دل کے اندر محسوس نہیں کرے گا جتنی فرحت و شادمانی بیٹے کا لفظ سن کر کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے
اس آیت میں کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. یہاں غیر مسلموں سے خطاب نہیں ہے، یہاں مومنوں سے خطاب ہے. اور ہر مومن مسلمان ہو سکتا ہے، لیکن ہر مسلمان کامل مومن نہیں ہو سکتا. اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قوا انفسکم، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وقودها الناس والحجارہ، یہ جہنم کی آگ، اس کا ایندھن لکڑیاں نہیں ہوگی، پٹرول نہیں ہوگا، بلکہ اس کا ایندھن جو چیز ہوگی وہ انسان ہوں گے، وہ پتھر ہوں گے، وہ بت ہوں گے. اور اس جہنم کی صفت کیا ہوگی؟ علیہا ملائکۃ غلاظ، اس کے اوپر مضبوط اور بے رحم فرشتے ہیں. مضبوط اور بے رحم فرشتے ہیں. اور ان فرشتوں کی صفت کیا ہے؟ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ تعالیٰ کے کسی کام کی نافرمانی نہیں کرتے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جس بات کا ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ منعن کر گزرتے ہیں. تو اس سورہ تحریمہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو جو خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، کہ تم خود بھی بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی کی کامیابی و کامرانی صرف تنہا نیک بننے میں نہیں ہے. آدمی کا تنہا نیک بننا کافی نہیں ہے کہ آدمی کامیاب ہو جائے گا، بلکہ آدمی کی کامیابی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جہاں پر وہ نیک بن رہا ہے اس پر یہ ضروری ہے کہ اس کے گھر والے بھی جو ہے نیک بنے. لیکن آج معاشرے میں دیکھنے میں آتا ہے، بکثرت دیکھنے میں آتا ہے کہ آدمی نیک ہوتا ہے لیکن گھر والے جو ہے بے دینی کا شکار ہوتے ہیں. آدمی نماز پڑھ رہا ہے، وقت سے پہلے مسجد کو آ رہا ہے، حج پر حج ہو رہے ہیں، عمرہ پر عمرے آدمی کر رہا ہے، لیکن بیوی جو ہے بے نمازی ہے، بچے بے نمازی ہے، اولاد جو ہے نماز قائم نہیں کر رہی ہے. یہ معاشرے کا حال ہے، یہ معاشرے کا حال ہے کہ باپ نمازی ہے، مسجد کو آباد کر رہا ہے، لیکن اولاد جو ہے بے رخی کا شکار ہے، اولاد اس دین کی طرف نہیں آ رہی ہے. اور جب ایسے لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو تم تو نمازی ہو، اپنی اولاد کو بھی توجہ دلاؤ، تو لوگ اپنا دامن جھاڑ لیتے ہیں. دامن جھاڑ کر انبیاء علیہ السلام کی ذات کو نشانہ بناتے ہیں، ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، ان کے اوپر نکیر کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہاؤ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی کافر تھا، نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی بگڑا ہوا تھا. لیکن یہ نہیں دیکھتے، یہ غور نہیں کرتے کہ 900 سال تک نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی. نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے پر کتنی محنت کیا، قرآن مجید نے اس واقعے کو نقل کیا. آخری وقت جب کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا
لا عاصم اليوم من امر اللہ، کہا بچے آج اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے کوئی بچنے والا نہیں ہے، کوئی چھوٹنے والا نہیں ہے۔ یا بنی ارکب معنا، کہا بچے ابھی وقت ہے ہمارے ساتھ سوار ہو جا۔ بچہ ضد پہ اڑا رہا، تب جا کے وہ اللہ کی گرفت میں آیا۔ آخری وقت تک نوح علیہ السلام نے اس کو بلایا۔ انبیاء علیہ السلام آخری وقت تک اپنے بچوں کے طرف توجہ دیتے رہے۔ یعقوب علیہ السلام کو کون نہیں جانتا؟ ان کے خاندان اور قبیلے سے ہمیں کا کون شخص ہے جو واقف نہیں ہے؟ یعقوب علیہ السلام کا دم رخصتی کا وقت ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے تمام بچوں کو بلایا۔ قرآن مجید نے اس واقعے کو نقل کیا کہ اس وقت کی کیفیت کیا تھی، اور آپ دیکھیں گے کہ دنیا کا سب سے معزز گھرانہ، سب سے محترم گھرانہ اس آسمان نے نہ اس سے پہلے دیکھا ہے نہ اس کے بعد کبھی دیکھے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس خاندان کے اندر انبیاء و رسول کی ایک لڑی پائی جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، اسماعیل علیہ السلام نبی ہیں، اسحاق علیہ السلام نبی ہیں۔ نبیوں کا ایک سلسلہ اس خاندان کے اندر چلتا گیا۔ یعقوب علیہ السلام کا جب دم رخصتی کا وقت آیا، انہوں نے اپنے بچوں کو بلایا۔ کون ہے بچوں میں؟ کون ہے؟ یوسف علیہ السلام بھی ہیں۔ کیا سوال کر رہے ہیں؟ سوال کر رہے ہیں ما تعبدون من بعدی ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ دم واپسی کا وقت ہے، بچے ان کے اطراف گھیرے ہوئے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام سوال کر رہے ہیں۔ یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ میرے جانے کے بعد تمہارا کیا حال ہوگا، کیسے زندگی بسر کرو گے، کون سا بچہ کون سی زمین لے گا، کس کے حق میں کون سا حصہ آئے گا، یہ بحث یعقوب علیہ السلام نہیں کر رہے ہیں۔ پہلا سوال بچوں سے کر رہے ہیں ما تعبدون من بعدی۔ کہا بچوں میں تو دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، لیکن یہ تو بتاؤ کہ میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس کی بندگی کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک۔ بچے نیک تھے، بچے صالح تھے، بچے توحید پر قائم تھے۔ انہوں نے جواب دیا نعبد الہک و الہ آبائک۔ کہا ابا جان ہم آپ کے رب کی اور آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل و اسحاق کے رب کی عبادت کریں گے، ان کی بندگی کریں گے۔ تب جا کے یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک میسر ہوئی، جب جا کے یعقوب علیہ السلام کو سکون ہوا کہ چلو توحید کی جو محنت ہم نے کیا تھا وہ آج رنگ لائی۔ اسماعیل علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید کرتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے فرماتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ۔ اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے۔ تو اور ایک حکم اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا۔ اسماعیل اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی قائم ہو جاؤ۔ ایک طرف قرآن مجید کہتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے، دوسری طرف قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی قائم کرو۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ دیکھو جس بات کا تم حکم دے رہے ہو اپنے گھر والوں کو، تم پر یہ ذمہ داری ہے کہ پہلے تم بھی اس پر عمل کرنے والے بن جاؤ،
پہلے تم اس کو قائم کرنے والے بن جاؤ، پہلے تم اس کے اوپر مضبوطی کے ساتھ جمے رہو۔ آج ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو ہاتھ پیر باندھ کر سمندر کے حوالے کر دیا، ہاتھ پیر باندھ کر ہم نے اپنی اولاد کو جو ہے پانی کے حوالے کر دیا، اور بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا خبردار دامن نہیں بھیگنا، کپڑوں کو محفوظ رکھنا۔ ہونے والی بات ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم نے اپنی اولاد کو دین سکھایا ہوتا، اسلام سمجھایا ہوتا، ارکان ایمان کی تعلیم دی ہوتی، اخلاق و آداب سے روشناس کرایا ہوتا، تو آج ماں باپ اولڈ ایج ہوموں میں نہیں ہوتے، آج اولڈ ایج ہوم قائم نہیں ہوتے، اولاد ماں باپ کو جو ہے گھر سے دھکے دے کر نہیں نکالتی۔ کیوں؟ ہم نے اپنی اولاد کو تربیت دیتے دیتے، ان کی خواہشات کی تکمیل کرتے کرتے ہم نے اپنی خواہشات کا، اپنے ارمانوں کا تو گلا گھونٹ لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری اولاد ہمارا گلا گھونٹنے کے لیے تیار ہو گئی۔ کیوں؟ دین سے ہم نے دور رکھا، عقیدے سے ہم نے دور رکھا، اخلاق و آداب سے ہم نے دور رکھا۔ لوگ بڑی آسانی سے کہتے ہیں، بڑی آسانی سے کہتے ہیں کہ بچوں کو بڑی فیسلٹیز ہے، بڑا سکون ہے، بڑا آرام ہے، بڑی دولت بچہ کماتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ تھوڑا بے دین ہو گیا ہے، تھوڑا بے دین ہو گیا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ دیندار اس کو بنا دے۔ یاد رکھیں، آپ کی یہ دولت، آپ کی یہ جائیداد، آپ کی یہ تعلیم اگر بے دین ہے تو کسی کام کی نہیں ہے، کسی کام کی نہیں ہے۔ کیوں؟ ایسے انسان کی مثال زندے کی نہیں، مردے کی ہے، مردے کی ہے۔ ایک آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے، باڈی اس کی رکھی ہوئی رہتی ہے، جسم وہی رہتا ہے، خوبصورتی وہی رہتے ہے، لیکن فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی روح اس کے اندر نہیں رہتی۔ تھوڑا سا فرق آتا ہے کہ روح اس کے اندر سے چلی جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان جو لوگوں کا آنکھوں کا تارا تھا، جس کے اطراف لوگ جو ہے منڈلاتے تھے، جو لوگوں کے دلوں کو جیتتا تھا، آج معاشرے میں کوئی آدمی گوارا نہیں کرتا کہ اس کو زیادہ دیر گھر میں رکھا جائے۔ کیوں؟ اس کے اندر تھوڑا سا فرق آیا کہ روح اس کے اندر سے نکل گئی۔ یہی معاملہ بے دین لوگوں کا ہے، یہی معاملہ بد اخلاق لوگوں کا ہے، یہی معاملہ بد عقیدہ لوگوں کا ہے کہ ان کے اندر سے یہ چیز نہیں ہے، یہ انسان نہیں ہے، ان کی مثال مردوں کی طرح ہے۔ یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو خود بھی بچو، اپنے گھر والوں کو بھی جو ہے جہنم کے عذاب سے بچاؤ۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے، نشأت یتیما فجہدنی امی للسفر الی مکہ، کہ میں یتیمی کی حالت میں پروان چڑھا، میرے باپ کا سایہ مجھ پہ اوپر سے اٹھ گیا تھا، اور میری ماں نے مجھے 10 سال کے عمر میں مجھے مکہ کے لیے جو ہے روانہ کر دیا تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ میرے معاشی حالات ایسے تھے کہ میرے پاس سفر کو جانے کے لیے پیسے تک نہ تھے، ایک قافلہ جا رہا تھا، میری ماں نے اس قافلے کے حوالے مجھے کر دیا، اور حالت یہ تھی کہ نوٹس بنانے کے لیے، اوراق خریدنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے، تو میں جو ہے ٹھیکریوں پر اپنے نوٹس تیار کرتا، مکے کی زمین پر کاڑیوں سے میں جو ہے استاذ کی باتوں کو لکھتا۔ ایسے میں نے تعلیم حاصل کیا، ایسے میں نے تعلیم سیکھا ہے۔ امام مالک علیہ رحمہ فرماتے ہیں، البستنی امی لباس العلم، کہ مجھے سب سے پہلے
علمی زیور سے کسی نے مجھے پنایا تو سب سے پہلے میری ماں نے میری تربیت کی، پھر اس کے بعد میری ماں نے مجھے کہا اذهب الى ربیہ فتعلم من ادبہ قبل عملہ۔ سب سے پہلے میری تربیت میری ماں نے کی، اس کے بعد مجھ سے کہا کہ بیٹے امام ربیہ کے پاس جاؤ، علم سے پہلے ان سے ادب سیکھو، ادب حاصل کرو۔ یہ تربیت گاہ ہوتی ہے۔ آج ہم بچوں کی آسائش کا اہتمام تو کرتے ہیں، گرمی کا موسم آ رہا ہے، اے سی کا انتظام برابر ہو رہا ہے، ہوم تھیٹر کا انتظام برابر ہو رہا ہے، سردی ہے گرم کولروں کا انتظام برابر ہو رہا ہے، لیکن ہم یہ غور کریں کہ عقیدے کے معاملے میں میرے بچے کیسے ہیں، اعمال کے معاملے میں میرے بچے کیسے ہیں؟ کیا میرے بچوں کا عقیدہ ویسے ہی ہے جیسے قرآن و حدیث مطالبہ کرتے ہیں؟ کیا میرے بچے بڑوں کا ادب و چھوٹوں کا خیال کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ اس چیز کی ہمیں فکر ہے؟ نہیں کرتے ہیں ہم لوگ اس چیز کا خیال۔ بچوں کے اوپر توجہ دیں۔ قرآن مجید یہی حکم دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ۔ اور بچوں کی تربیت میں ضروری ہے کہ ماں باپ پہلے خود عمل کریں، بعد میں بچوں کو حکم دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے، دیکھا کہ وہ عورت اپنے بچے کو جو ہے گود میں لینے کے لیے بلا رہی ہے۔ جب بچہ آنے سے انکار کر دیا تو کہہ رہی ہے کہ بیٹے تم میرے قریب آؤ، میں تم کو کھجور دوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے پوچھا، جب وہ بچہ ماں کے قریب گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم اس کو واقعی کوئی چیز دینا چاہتی ہو یا تم نے ایسے ہی جو ہے اس کو دل بہلانے کے لیے یہ بات کہی؟ اس خاتون نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک کھجور ہے اور واقعی میں وہ چیز اس کو دینا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہاری نیت دینے کی نہیں تھی اور تم اس کو چکما دینے کے لیے تم نے اس کو بلایا تو تمہارے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھا جاتا، اور تم اپنے بچے کی تربیت بچپن ہی سے جھوٹ کے جو ہے اس کے کانوں میں بھر رہی ہو۔ آج ہم کتنا جھوٹ جو ہے بچوں کو غیر شعوری طور پہ سکھاتے ہیں۔ فون آتا ہے بچوں کو دے دیتے ہیں، ارے فلاں کا فون ہے، آرام کر رہے ہیں بولو، فون گھر پہ بھول کے چلے گئے بولو۔ خود بھی جھوٹے بن رہے ہیں، بچوں کو بھی جھوٹ سکھا رہے ہیں۔ یہ معاملہ معاشرے میں بکثرت آج پایا جا رہا ہے۔ بچپن سے آپ صحیح تربیت کریں گے تو فیوچر میں اس کے اثرات اچھے ہوں گے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کی تربیت کیسے کرتے تھے کہ اللہ کے نبی حضرت حسن اور حسین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کبھی آتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو اپنے گلے سے لگا لیتے، کہتے کہ تم لوگ جنت کی خوشبو ہیں۔ لیکن یہی حضرت اور حسن اور حسین ایک دفعہ ایک پڑی ہوئی کھجور کو اٹھایا اور جو ہے اپنے منہ میں ڈال لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی ڈال کر اس کھجور کو نکالا، کہا
کہ آل محمد پر صدقہ حرام ہے، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ آج کتنا حرام پیسہ ہم ہماری اولاد کو کھلاتے ہیں، سود کا پیسہ، چٹیوں کا پیسہ، بینکوں کا پیسہ، اس کی ٹوپی اس کے سر، اس کی ٹوپی اس کے سر، کتنا پیسہ حرام کا ہمارا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات کہا کہ دیکھو یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس کے اوپر مضبوط فرشتے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ فرشتے اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جو حکم ان کو دیا جاتا ہے وہ کام جو ہے کر گزرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ دیکھو تم میں کا ہر شخص نگہبان ہے، ذمہ دار ہے، اور تم میں سے ہر شخص کے متعلق اس سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ اگر میری حیثیت باپ کی ہے تو باپ ہونے کی حیثیت سے میری بیوی اور میرے بچوں کے متعلق اللہ مجھ سے سوال کرے گا۔ ماں ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا اس کی اولاد اور اس کے مال و دولت کے بارے میں۔ اگر میری حیثیت سیٹھ کی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھ سے میرے ماتحتوں کے متعلق پوچھے گا۔ آج لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے، آج سیٹھ صاحبان نمازوں کو جاتے ہیں، ماتحت نمازوں کو نہیں جاتا، نہیں چھوڑتے۔ کیوں؟ نماز ہی نہیں پڑھتے۔ لیکن کل اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا سوال ہم سے کرے گا، ہم سے پوچھے گا۔ اگر وہ لوگ بے نمازی ہیں اللہ ہم سے سوال کرے گا، تم تو نماز کو جاتے تھے مگر تمہارے ماتحت کام کرنے والے نہیں جاتے تھے۔ اس کا سوال ہوگا، اس طرف بھی ہم کو توجہ دینی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ کہنے والوں کو، سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک رکھے، اسلام پر رکھے، ایمان پر رکھے، اپنے دوستوں کے قریب رکھے، اپنے دشمنوں سے دور رکھے، ظالموں کے ظلم سے، حاسدوں کے حسد سے، مکاروں کی مکاری، شر پسندوں کے شر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مصیبت زدہ ہے ان کی مصیبتوں کو دور فرما، جو بیمار ہے شفاء کاملہ عطا فرما، صحت عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہماری زندگیوں میں چین دے، امن دے، سکون دے، راحت دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم القيامة، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وعلى